محترم میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، معززات، محترمات، سامعات، میری بہنوں، سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ایک ایسا فیصلہ صادر فرمایا ہے، اس انداز سے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں اس انداز سے کسی اور بات کو بیان نہیں کیا۔ خالق کائنات نے یہاں پر اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات میں اپنے آپ کو وحدہ لا شریک لہ کہا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فرمایا تمہارے والدین، ماں یا باپ یا دونوں، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ ویسے تو ہر وقت حسن سلوک کرنا ہے، لیکن یہ ایج اس طرح کی ہے، اس ایج میں والدین کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ فرمایا دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فرمایا ان کے ساتھ آپ نے کبھی اکتاہٹ کا انداز اختیار نہیں کرنا، جس کو قرآن نے کہا اف بھی نہیں کرنا۔ کبھی کبھی ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کے چڑچڑا پن کی وجہ سے، ان کے بڑھاپے کی اکتاہٹوں کی وجہ سے، کبھی کبھی ان کی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے ان کی زبان سے کچھ بات ایسی ناگوار بھی آپ کو گزرے تو آپ نے کبھی ان کو جھڑکی بھی نہیں دینی، بلکہ فرمایا اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنے آپ کو ادب اور احترام کا یہ انداز اختیار کرنا ہے کہ جس طرح کوئی ملازم اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کوئی جرمدار آدمی کسی عدالت میں کھڑا ہوتا ہے، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے والدین کے سامنے سے آنکھیں اٹھا اٹھا کے باتیں کرنا، گال پھلا پھلا کے باتیں کرنا اور ہاتھوں کے اشاروں سے باتیں کرنا، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جائز۔ اللہ کی عبادت کے بعد انتہائی زیادہ مؤدب رہ کر اگر کسی سے بات کرنی ہے، کسی سے معاملہ کرنا ہے، کسی سے حسن سلوک کرنا ہے، فرمایا وہ تمہارے والدین ہیں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کبھی بات کرنی ہے تو نہایت پولائٹ لہجے کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے والدین کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی ہے، اور فرمایا زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بچے تھے، ہماری انہوں نے پرورش کی ہے، بڑی محبت کی ہے، شفقت کی ہے، مالک کائنات تو ان کے ساتھ اسی طرح محبت اور شفقت۔ حضرات محترم، یہ ان آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ کچھ احادیث کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے چند ایک آپ کے سامنے احادیث رکھتا ہوں، تاکہ میں اور آپ اللہ کے اس فیصلے کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو فیصلہ کن بات کی ہے پوری طرح اس کے تابع دار ہو جائے، کیوں تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہر کسی کو پتہ ہے والدین کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے،
आगे से नहीं बोलना है, उफ नहीं करना है, सारी बातों का पता है, लेकिन इंसान है, भूल जाता है, कोताही हो जाती है, गलती हो जाती है। कभी कभी इस तरह का शैतान माइंड कर देता है कि बंदा वालिदैन के सामने सीना तान के खड़ा होके बहस मुबासी शुरू कर देता है, जो कि कतआन मना है। सिर्फ एक अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने इजाजत दी है कि फला तो, वो अमल कौन सा है? माँ या बाप या कोई भी शिरक पर मजबूर करे, शिरक की दावत दे, कुफर की दावत दे, तो फिर उनकी बात को नहीं मान, फिर आप सामने उनके जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी सूरत भी माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप के साथ बदसलूकी करना जायज नहीं है। कोई भी मामला है, मुश्किल से मुश्किल हालात भी पैदा हो जाए, जब औलाद अपने माँ बाप के सामने आंखें झुका के, अपने बाजू झुका के अदब के साथ थोड़े वक्त के लिए खामोश हो जाए, माँ बाप के अदब को मलहूज खातर रखे, कोई वालिदैन भी अपनी औलाद के ऊपर सख्ती नहीं करते। बेटा या बेटी अपने वालिदैन के सामने से एक जवाब दे दे, एक बात का मोड़ा दे दे, तो वालिदैन को सारी उसकी बचपन की बीमारियों के सारे मराहिल याद आ जाते हैं, और वो कहते तुझसे ये मुझे तवक्को नहीं थी, ऐ मेरे प्यारे बेटे तुझसे मुझे तवक्को नहीं थी। तो खैर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सबसे ज्यादा किसके साथ एहसान करूं? नबी रहमत ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा एहसान, सबसे ज्यादा हुस्न सलूक, सबसे ज्यादा खैर खाही, सबसे ज्यादा सिला रहमी जो है, आपने अपने वालिदैन के साथ कर, माँ के साथ, बाप के साथ। सहाबी कहते अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा मुझ पर, मेरे ऊपर किसका हक है? फरमाया तेरी माँ का तेरे ऊपर हक। फिर अर्ज की, आपने फरमाया तेरी माँ का तुझ पर हक है। फिर अर्ज की, आपने फरमाया तेरी माँ का तेरे ऊपर हक है। फिर अर्ज की, आपने फरमाया तुम अबू का, तेरे बाप का। इस हदीस का जो मफहूम मैं समझा हूँ वो ये है कि माँ के कठिन हालात जो होते हैं औलाद के बारे में वो ज्यादा गुजरते हैं। कुरान ने भी बयान किए है, वहनन अला वहनिन कुरहम व वज़ातुहु कुरहा, कई मुश्किल तरीन मराहिल से गुजरती है। और एक वजह यह भी है कि माँ औलाद के ज्यादा करीब होती है, माँ के साथ वास्ता ज्यादा पड़ता है, माँ का अल्लाह ने दिल ज्यादा नरम बनाया है। इस वजह से औलाद जो है कभी कभी माँ के साथ ज्यादा बाप की बनिस्बत खुल खला के बातचीत या मामलात कर लेते। इसलिए कहा कि तेरी माँ का हक है, तेरी माँ का हक है, तेरी माँ का हक है। उसके हकूक में समझदारी से काम लेना है, उससे सलूक करना है, माँ का अदब एहतराम करना है। और बाप जो होते हैं कुदरती तौर पर 90% मैं कहूँ मुबालगा नहीं है, 90% औलाद जो है वो बाप से डरती है, या बाप का मजाज ऐसा होता है, अल्लाह ने माहौल ऐसा बनाया है, सारा दिन काम काज में बिजी रहता है, वास्ता कम पड़ता है, इसलिए वहां पे बेअदबी निस्बतन माँ की कम होती है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहिब कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे माल पर मेरे माँ बाप का कितना को हक बनता है कि मेरी जेब में से, मेरे पॉकेट में से, मेरे पर्स में से, मेरी दौलत में से कितना को मेरे माँ बाप मुझसे ले सकते हैं? आपने फरमाया अंत व मालुका हक़ुन, तू तो कहता है माल पर कितना हक है, तेरा माल और तू खुद सारे का सारा अपने माँ बाप का हक, पूरे का पूरा तेरा माल वो ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने वालिदैन का दिल ऐसा बनाया है, कायनात में इतना नरम दिल किसी का नहीं जितना वालिदैन का अपनी औलाद के लिए होता है। कायनात में इतना बेलौस रिश्ता कोई नहीं है जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन का रिश्ता बनाया है। माँ और बाप
کبھی اپنی اولاد پر ظلم نہیں کرتے الا قلیل. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ماں باپ ادب احترام کتنا کو لازم ہے؟ کیا ماں باپ ظلم بھی کرے پھر بھی ان کا ادب کرنا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اختیار کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے غصے کے انداز سے کہا او ظلماہ او ظلماہ او ظلماہ. وہ ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے ظلم بھی کرے پھر بھی ان کا ادب اور احترام کرنا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کو یہی تربیت دی اور آپ کا خود بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا. آپ کے تو والد گرامی آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا گئے, والد گرامی بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئی, لیکن آپ ماں اور باپ کی جگہ پہ جن کو درجہ دیتے تھے ان کا اتنا ادب احترام کرتے کہ نبی گرامی قدر علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی مؤدب نہیں. آپ اپنی ماں کی جگہ پہ دودھ پلانے والی کا اتنا احترام کرتے, آپ کی رضائی والدہ حضرت ام حلیمہ اتنا ادب احترام کرتے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو آپ کی رضائی بہن ہے, اب اندازہ لگائے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پاس رکھتے کہ اب ایک موقع پہ آپ کے پاس آئی ہے, سفارش کی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بہن ہوں, رضائی بہن ہوں, آپ کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا؟ جی پلایا ہے, میں ان کی بیٹی ہوں, آپ کو کھلاتی رہی ہوں, میں عرض گزار ہوں کہ میرا قبیلہ جو ہے وہ آپ کی قید میں آ گیا ہے, آپ ان کو رہا کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی چادر اتاری, اپنی کملی اپنی چادر مبارک اتاری, آپ نے اس کو چادر پہ بٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائی عطا کر دی. اتنا ادب احترام کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ تو باپ ماں تو ماں, باپ کے بھائیوں سے ادب احترام کرنے کا حکم دیا ہے, ماں کی بہنوں سے, ان کی سہیلیوں سے, ان کے دوستوں سے. آپ فرمایا جس کا باپ نہیں ہے وہ باپ کے دوستوں کا ادب احترام کرے تو وہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی کا اس کو اللہ اجر عطا فرمائے. ماں نہیں ہے اپنی خالہ کا ادب احترام کرے, اللہ اس کو ماں کی خدمت کرنے کا اجر عطا فرمائے. نبی گرامی قدر علیہ السلام تشریف فرمائے, صاحب آئے کہتے اللہ کے رسول بہت گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, کوئی عمل بتلائیے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اس صاحب کے آنسو نکل جاتے ہیں, لیکن رسول میری تو والدہ نہیں ہے, بہت ہو چکی ہے. نبی گرامی قدر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی خالہ ہے, فرمایا جاؤ اپنی خالہ کی جا کی خدمت کرو. کہتے اللہ کے رسول میری خالہ تو ہے, فرمایا الخالۃ بمنزلۃ امک, اپنی خالہ کی خدمت کرو اللہ ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اجر عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی عرض کرتے اللہ کے رسول جو اپنی ماں باپ کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا اور اس کے علم بھی نہیں تھا, اہمیت کا پتہ نہیں تھا, اس کو پتہ اس وقت لگا کہ جب اس کے والدین اللہ نے واپس بلا لیے ہیں, اب وہ کیا کرے. میرے بھائیو ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, کتنا آسان ہے, کتنا پیارا ہے. فرمایا کہ تیرے والدین فوت ہو چکے ہیں, اب ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو, اتنی دعا کرو, رب کائنات تیرے ماں باپ کے نام اعمال میں مغفرت کا سرٹیفکیٹ لکھ دے اور اللہ تیرے نام اعمال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی لکھ دے. والدین بہت عظیم نعمت ہے.
اللہ نے جن کو عطا کی ہے میرے بھائیوں، ان کو اپنے والدین کا ادب احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کھلے چہرے سے ملنا چاہیے، ماں باپ کے معاملات کا خیال کرنا چاہیے، بوڑھے ہیں ان کے دوائی داروں کا خیال کرنا چاہیے، ان کے جسم کو دبانا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس آ کے کچھ وقت تو بیٹھے، میرا بیٹا مجھے آ کے بتائے کہ میں کیا کر کے آیا ہوں، جاتے ہوئے میرا بیٹا مجھ سے مل کے جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ ماں باپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا، صرف اپنی اولاد کی ترقی چاہیے ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کی بلندی رفعت چاہیے ہوتی ہے۔ واحد بے لوث رشتہ ہے جو ہمیشہ اپنی اولاد کی ترقی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھے، اللہ نے یہ ایسی شخصیات بنائی ہیں، نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ جن شخصیات کے اللہ دعا کو رد نہیں کرتا ان میں سے یہ ایک باپ بھی ہے۔ فرمایا جب اپنی اولاد کے لیے دعا کر دے، اللہ رب العالمین باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ باپ مستجاب الدعوات شخصیت ہے، اس لیے میرے بھائیوں اپنے باپ سے دعا کروانی چاہیے۔ ماں مستجاب الدعوات ہے، ماں سے دعا کروانی چاہیے۔ دعا تب ہی ہوگی جب حسن سلوک ہوگا، جب ادب ہوگا، جب احترام ہوگا، جب ان کے حقوق کا خیال کیا جائے گا، جب اونچ نیچ کا خیال کیا جائے گا۔ ماں کی خوشی کو خوشی، ماں کی ناراضی کو ناراضی، باپ کی خوشی کو خوشی اور باپ کی ناراضی کو ناراضی سمجھا جائے گا۔ باپ جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، ماں جہاں سے روکے وہاں سے رک جائے، باپ جدھر کو چلائے وہاں سے چلے۔ کائنات میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جس نے عزت میں، شہرت میں اور دولت میں، علم میں ترقی حاصل کی ہو اور وہ ماں باپ کا نافرمان ہو۔ جس نے بھی ترقی کی ہے اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ اکثر یہ جملہ جو بولا جاتا ہے ماں کی دعا نہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ باپ بھی اپنی اولاد کے لیے بہت ایفرٹس کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، ماں بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے۔ دونوں کا درجہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تیری جنت ہے، یہی تیری جہنم ہے۔ سخط الوالدی سخط الربی، رضا الوالدی رضا الربی۔ اس نے ان کو ناراض کیا، اس نے رب کو ناراض کیا، اس نے ان کو راضی رکھا، اس نے اللہ کو راضی رکھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ چند احادیث کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد آ جائے، یہ باتیں ایمان تازہ ہو جائے، یہ احادیث ہمارا رخ سیدھا کر دے۔ آئیے آخر میں جو میں نے آیات شروع میں پڑھی ہیں ان کے ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو درس دیا کرتے۔ قرآن بہترین ہدایت ہے، آؤ میرے بھائیوں اس سے ہم ہدایت حاصل کر لے۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ فرمایا اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ، یعنی اس میں کوئی لچک ہے ہی نہیں، فیصلہ کن بات ہے۔ اس انداز سے اللہ نے کہیں اور اس طرح نہیں ارشاد فرمایا جس طرح یہاں پہ یہ حکم صادر فرمائے ہیں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑھ کر، سب سے زیادہ، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ دوستوں کو، موبائل کو تو ساری دنیا ٹائم دیتی ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں، اپنے ماں باپ کا دل جیتیں، ماں باپ کی خوشی بنے، ماں باپ کے ساتھ مل کر وقت گزارے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر
احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فرمایا وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر کبھی ان کے سامنے سے اکتاہٹ بھرا انداز نہ اختیار کرنا، کبھی اف نہ کرنا، کبھی جھڑکی نہ دینا، بلکہ ان کے سامنے نرم اور پولائٹ لہجے سے بات کرنا. اور فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا اپنے بازو کو جھکا کر اس طرح ادب اور احترام کے ساتھ اور ان کے لیے زندگی بھر دعا کرتے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ سے کہنا کہ اللہ ان دونوں پہ اس طرح شفقت فرما جس طرح ہم چھوٹے تھے، بچے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر شفقت کی ہے، اللہ ان کے ساتھ اس طرح شفقت فرما. کہ قرآن نے ایک اور دعا بتلائی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ ویسے اپنے رب سے یہ مانگتے رہیں ربنا اغفر لنا ولوالدینا، ربنا اغفر لنا ولوالدینا، کہ اپنے رب سے یہی کہتے رہے اے اللہ میری امی کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما دے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب